جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک مرتبہ کچھ لوگ حاضر ہوئے، قبیلہ مضر سے ان کا تعلق تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انتہائی غریب، مفلس، نادار، اتنے غریب تھے کہ ان کے تن کے کپڑے پورے نہیں تھے۔ ان کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کپڑے کا ایک ٹکڑا بس لپیٹا ہوا تھا اور جسم کے اوپر باقی کپڑے نہیں تھے۔ بھوک کی وجہ سے بری حالت، تنگ دستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے بڑی بری حالت کے اندر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے۔ ہمیں بھی اگر ارد گرد کے اندر کوئی شخص ایسا نظر آئے نا، اور ہمیں پتہ ہو کہ یار اس کے حالات بڑے خراب ہیں، اگر ہم خود کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، اگر نہیں کر سکتے تو اپنی صلاحیتیں استعمال کریں، اپنی صلاحیت کے ذریعے، اپنے تعلقات کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، بڑے بے چین ہوئے۔ تھوڑی سی دیر تک نماز کا ٹائم ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اذان دیں۔ انہوں نے اذان دی، جماعت کروائی گئی۔ جماعت کے بعد اللہ کے نبی نے اہل مدینہ کو اکٹھا کیا اور آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اس آیت کے اندر نا ہمارا نسب نامہ بتایا گیا ہے کہ تم کون ہو۔ من نفس واحدہ، تم سب کو ایک جی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارے اصل جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، یہ دونوں تمہارے ماں باپ ہیں۔ تم سارے آپس میں بہن بھائی ہو۔ دنیا کے اندر تم رنگ نسل کے اندر، خیش قبیلوں کے اندر تم لوگ اگر بٹ گئے تو یہ الگ بات ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارا نگہبان ہے، تم جہاں پر جو جو کام کر رہے تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے۔ پھر صاحب فرماتے کہ اللہ کے نبی نے ایک اور آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ لوگوں اللہ نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم سارے جو ہو نا ایک ہی ہو، جدا جدا نہیں ہو۔ تمہارے قبیلے بنا دیے، تمہاری شاخیں بنا دی، لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے بس کیا ہے، ورنہ اصل میں تم بھائی بھائی ہو۔ ساتھ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے پھر ایک اور آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر ایک بندہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے نا قیامت کے دن، اس کے لیے کیا بھیجا ہے آگے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنے مال کے اندر غور کرو، یہ مال جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کے اندر کیا حق تم نے ادا کیا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ تینوں آیتیں سنی، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تصدقوا، تم میں سے ہر ایک بندے کو چاہیے کہ تمہارے سامنے یہ جو لوگ آئے نا ان کے اوپر صدقہ کرو، اپنے مال سے جاؤ مال لے کر آؤ۔ تم میں سے جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے دے، جس کے پاس کھجور ہے وہ کھجور دے، جس کے پاس گندم ہے وہ گندم دے، جس کے پاس کپڑے ہیں وہ کپڑے دے۔ ان سب لوگوں کو تم نے ابھی کپڑے بھی پہنانے ہیں اور ان کے ساتھ مالی معاونت بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ خوراک کی معاونت بھی کرنی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے جب یہ سنا، سب سے پہلے ایک صحابی گھر کے اندر گئے، دوڑ کرنا اپنے گھر سے ایک گٹو بھر کر لے آئے۔ اس کے اندر ان کے لیے سامان تھا، خوراک تھی، غذا تھی، جو تھی وہ جب لے کر آ رہا تھا اس سے اٹھتا نہیں تھا، بڑا وزنی ایک تھیلا سا نا وہ لے کر آیا۔ سب سے پہلے اس نے لا کر اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ صحابی فرماتے کہ میں نے اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھا نا تو آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کے اندر سے سونا ہمیں نظر آ رہا، جیسے سونے کے اوپر روشنی پڑتی ہے نا وہ چمک اٹھتا ہے، تو اللہ کے نبی کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا۔ اب ان کی دیکھا دیکھی دوسرے صحابی، تیسرے صحابی، چوتھے صحابی، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی جس کے پاس زیادہ نہیں ہے نا، ایک کھجور کا دانہ تو وہ ایک کھجور کا دانہ بھی لے آئے۔
3-4 किलो गंदम दे सकता है, खजूर दे सकता है, वो भी ले आए। कहते देखा देखी ना मस्जिद नबवी के अंदर ना 2 बड़ी बड़ी ढेरियाँ लग गई, एक तरफ कपड़ों की ढेरियाँ लग गई और एक तरफ खुराक की ढेरियाँ लग गई। फिर अल्लाह के नबी ने उस मौके के ऊपर फरमाया, मन सन्न सुन्नतन हसनतन, उस सहाबी को मुखातब करके कहा कि मेरे सहाबी, तुमने एक अच्छाई की बुनियाद रखी, तुम्हारे पीछे चलते हुए बाकी लोगों ने इस नेकी के काम के अंदर हिस्सा लिया। याद रखो कि जिस आदमी ने अच्छाई की बुनियाद रखी, अच्छे तरीक़े की बुनियाद रखी, अल्लाह उसको अजर देगा। और फिर उसकी नकल करते हुए, उसके पीछे चलते हुए जितने लोग अच्छाई करते जाएंगे उन सब के अजर के बराबर भी इसको अजर मिलेगा, और उनके अजर में से कोई अजर कम नहीं किया जाएगा, उनको भी बराबर अजर मिलता रहेगा और इनको भी अजर मिलेगा। तो देखें नेकी की बुनियाद रखने के ऊपर कितना फ़ायदा है। तो जहाँ कहीं नेकी का काम नज़र आए ना, उसको कर दिया करें। हो सकता है कि कोई आपकी नकल के अंदर, कोई आपका मुअतक़िद, कोई आपका दोस्त, आपका यार आपको देखकर वो भी वो नेकी का काम करने लग जाए, तो फिर उससे कितना फ़ायदा होगा। एक तो तंगदस्ती दूर होगी, अफलास दूर होगा, और दूसरे के माल में से अल्लाह का हिस्सा निकलेगा। या कोई इबादत के अंदर लग जाता है, एक बंदे के दिल के अंदर आता है, सफ़र के अंदर है, बस रुक गई है, गाड़ी रुक गई है, उसका दिल कर रहा है यार मैं 2 रकात पढ़ लूँ, टाइम है, वो जल्दी जल्दी वज़ू करता है, 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ लेता है कसर के, और उसकी देखा देखी दूसरे बंदे का दिल करता है, तीसरे बंदे का दिल करता है। तो अब जितने बंदे भी उसकी देखा देखी नमाज पढ़ेंगे ना, सबका अजर उसको मिलता रहेगा। ये भी एक दावत होती है।